بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو اور آپ دیکھ رہے ہو ایچ اے کے ایڈوٹینمنٹ. یہ میرا بلاگ ہے. تو آج جو بات چیت آپ سے بات ہوگی تو اس کا جو سیاست پہ ہی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بھائی وہ زمانہ بھی تھا جب ہمارے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عمران خان، اور پھر وہ وزیر اعظم اس کی جو حکومت تھی وہ چلتے چلتے جب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جو اس کے فیصلے تھے وہ ایسے فیصلے اس نے کرنے شروع کر دیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ کس کے فائدے میں ہیں، عوام کے فائدے میں ہیں یا کس کے لیے جو یہ فیصلے اٹھائے جا رہے ہیں. چائنا کا جو سی پے پروگرام تھا اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا. اپنے 4 سالہ پروگرام میں اس نے چائنا کے پروگرامز جو یہاں پہ جو $50 ارب چائنا یہاں پہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہا تھا وہ ٹھپ ہو گیا. ان سے جو اکنامک کوریڈور تھا سی پیک، چائنا اینڈ پاکستان اکنامک کوریڈور، تو اس سے جو عوام کو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچنا تھا تو وہ تو دور کی بات، لیکن اس نے تو اس کو بند کر دیا، اس کو لپیٹ دیا، کیونکہ اس نے الزام لگایا کہ جو چائنا والوں نے مل کے اس پروجیکٹ میں خرد برد کیے ہیں پیسے اور کرپشن ہوئی ہے. تو چائنا والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم جانو، تمہارا ملک جانے، تم ہمیں اپنی اور سیاست، تمہاری اپنی سیاست جانے، لیکن تم ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو اپنے معاملات میں، سیاست میں. تو چائنا والے یہاں سے چپ کر کے وہ چلے گئے. یہ اصل میں اس سے پہلے جب یہ سی پیک کا پروگرام چلا تو یہ جو سی پیک کا پروگرام پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کیا، آئیڈیا دیا، پھر نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو آگے بڑھایا. تو ایک طرح سے کہا جا رہا تھا کہ اس سے عالمی قوتیں جو ہے، طاقتیں جو ہیں، امریکہ بہادر اور انڈیا اور اسرائیل اور اس طرح کے جو ملک ہیں وہ اس سے ناخوش تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان جو ہے ایٹمی قوت بن گیا ہے، ایٹمی اس نے طاقت حاصل کر لی ہے، لیکن وہ اکنامک پاور نہ بنے، اس کی وہ غربت میں رہے اور پھر غربت کی چکی میں اس کا عوام پستا رہے اور وہ پستے آخرکار ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ پھر اس کو اس کا جو نیوک ہے، جو نیوکلر جو ہتھیار ہے، پھر وہ ہتھیار لیا جائے، واپس لیا جائے. کیونکہ یہ کھٹکتا رہتا ہے پہلے دن سے ہی، جب سے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سے اعلان کیا، اس کو بھی اس کی سزا ملی، اس کو شہید کیا گیا. کیسے کیا گیا، کیا ہوا، کون سے کردار ہیں، یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. پھر ضیاء الحق نے بھی، ایک بات ہے کہ فوجی یا پٹھو ہونے کے علاوہ، امریکہ کے علاوہ بھی اس نے اس پروگرام کو رول بیک نہیں کیا، چلنے دیا. اس کا فنڈز، اس کے سب چیزیں اس نے پرووائڈ کی. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ ریکارڈ پہ ہیں. ڈاکٹر قدیر امن خان کے انٹرویوز جو ہیں وہ اس کا ایویڈنس ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ بھی آئے، بے نظیر بھٹو آئی، پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر بھٹو آئی، پھر نواز شریف آئے، لیکن تو انہوں سب نے
اس پروگرام کو، حالانکہ ان سب کو گائے بگائے انٹرنیشنل فورسز جو ہیں، جیسے میں نے بات کی امریکہ اور اس کے ساتھی اور انڈیا، جیسے انڈیا کو پاکستان سے یہاں کے خطے کا اس کو ایک کردار دیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ امبیلنس ہونے لگی تھی، اور پھر پاکستان سے نیوکلر کا جو ہے پاور جو ہے وہ کھٹکتا رہتا ہے ہمیشہ ان قوتوں کو. تو آتے آتے پہلے تو ڈکلیئر نہیں تھا، لیکن مئی کے مہینے میں ہی 28 مئی 1998 کو وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس وقت، تو نواز شریف نے وہ ڈیٹونیشن کر دیا، اس کے دھماکے کر دیے اور دنیا کو ڈکلیئر کر دیا. دنیا نے دیکھا کہ نہیں بھائی، پاکستان یہ بھڑکے نہیں مارا، پاکستان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے نیوک کی. تو پاکستان کے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام پاکستان میں اس کے بعد کبھی اچھا نہیں آیا. مطلب استحکام جس کو بولا جائے، جس کو کہا جائے کہ بھائی اس وجہ سے پاکستان جو ہے ایک اب کیونکہ ڈٹرنٹ تو ہو گیا، اب انڈیا یا کسی دشمن ملک کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھے. کوششیں بھی کی لیکن ان کو مونگ کی کھانی پڑی. اور پاکستان ایک انڈیا کے کمپیریٹیولی ایک چھوٹا ملک ہے، انڈیا ایک بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی انڈیا پاکستان جو ہے وہ اب پاکستان اور انڈیا کا ایک پرانا پہلے دن سے ہی جب پاکستان بنا تب سے ہی کشمیر کا معاملہ ایک ہے. تو ہمارے عمران خان نے وہ کشمیر کا معاملہ بھی کڑھائی میں پیچھے دھکیل دیا، جس کو کہتے ہیں نا کھٹائی میں ڈال دیا. تو اس نے جیسے بھول جاؤ مٹی پالو جیسی سچویشن اس نے کریٹ کی، اور اپنے تقریروں میں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بولتا تھا، لیکن اندرونی طور پہ اس نے انڈیا کو کے ساتھ اب کیونکہ باتیں اب کھلی ہیں، وہ جو ریگن کے ساتھ مل کے آیا تو اس کو یہ چیز دے کے آیا کہ بھئی اب تم جانو، کشمیر جانے اور ہندوستان جانے، اور ہمارا کشمیر ہمارے پاس، تمہارا انڈیا کے پاس. تو یہ اس طرح کی تھوڑی سی باتیں ہیں جو عمران خان نے کی. اور عمران خان نے جو تیسرا نقصان جو بڑا پاکستان کا کیا وہ یہ تھا کہ باقی رہتی دنیا جو تھی وہ بھی اب ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل جو ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ، وہ بھی کچھ اچھے نہیں رہے. اور اکنامکس کی سچویشن تو وہی رہی. کوئی اپنے 4 سالہ پروگرام میں حکومت میں کوئی بڑا ایک پروجیکٹ نہیں دے سکا. ہاں، ایک بڑا پروجیکٹ اس نے اناؤنس کیا بلین ٹریز کا، اور بلین ٹری تو وہ پروگرام پیسے تو گئے، لیکن اس نے آتے ہی اپنا وار جو کیا وہ ہائر ایجوکیشن پہ کیا. اس کی جو ہائر ایجوکیشن کی جو اس سے پہلے جو سچویشن تھی، جو اس کو ملتا رہتا تھا بجٹ، تو اس کو آدھا کر دیا. تو اس کے جو یونیورسٹیز کی جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ ٹھپ ہو گئے، بند ہو گئے. اپنے دور حکومت میں اس نے صرف ایک مرتبہ اس نے تنخواہ لوگوں کی بڑھائی، ورنہ انفلیشن تو اس کے زمانے میں ٹاپ پہ رہا، اور انفلیشن ہونے کے باوجود اس نے کوئی خاص کوئی ریلیف نہیں دیا اپنے امپلائیز کو. تو پنجاب میں بہت ساری اسٹوریز ہیں کرپشن کی اور داستانیں ہیں
جو جب راوی لکھنے بیٹھے گا تو اس کے پاس بہت سارا مواد ہوگا. ابھی جیسے میں نے کل اپنے بلاگ میں کہا تھا، مبارک دی تھی قوم کو کہ بھئی جہاز پہنچ گیا ہمارا کروڈ آئل کا، اور سستا تیل لے کے روس سے، اور یہ 75 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہماری بائیلیٹرل جو ٹاکس تھے رشیا کے ساتھ تو اتنے کامیاب ہوئے کہ ایک ٹائی بن گئی، اور رشیا نے ایک 45,000 میٹرک ٹن آئل دے دیا، جو ابھی آف لوڈ ہو رہا ہے. تو ایسے کام جو اگر کمپیئر کریں تو عمران خان نے اتنا نقصان پہنچایا، اور اب یہ حکومت جو ہے تو پوری جو اس کی عمران خان کے اپوزیشن میں جو پوری جماعتیں تھیں، کوئی 11-12، وہ سب نے مل کے یہ حکومت بنائی ہے پی ڈی ایم کی. اور لیکن بھائی سیاست ایک ایسی چیز ہے، اب جیسے قریب آتا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن ہوں گے، اب الیکشن کا دورہ ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اتحاد ابھی ہے یہ کیسے برقرار رہتا ہے، یا نئے اتحاد سامنے آتے ہیں. اور مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ریسلنگ ہر کوئی دیکھتا ہے، اور ریسلنگ ایک اچھا کھیل ہے، لیکن اس ریسلنگ میں کبھی کبھار ہم دیکھتے تھے کہ 12-13 کھلاڑی جو ہے وہ رنگ میں اترتے تھے، اور پھر بے رحمی سے ایک دوسرے کو مارتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا طاقتور کھلاڑی ہوتا تھا اس کو 2-3 دوسرے کھلاڑی اٹھا کے باہر پٹکتے تھے رنگ سے باہر، کیونکہ یہ اس لیے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ سب کو مار بھگائے گا، اس لیے پہلے اس کو وار کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں. تو نکالتے تو کبھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ دوست بن جاتے ہیں، یعنی کہ دو مل کے ایک تیسرے کو پھینٹیاں لگاتے ہیں اس کو. اور پھر لیکن آخر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی 1-2 کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک آخر میں رہ جاتا ہے اور ونر ہوتا ہے. تو بھائی یہ کھیل کے اصول ہیں اپنے. اب دیکھیں گے ہم، جب الیکشن آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اتحاد بنیں گے، ٹوٹیں گے، اور مد مقابل ہوں گے. اب شروعات تو ہو گئی ہے. کشمیر میں جیسے پیپلز پارٹی نے جیت لیا، ایک سیٹ جیتی، کوئی باغ کی سیٹ جیت لی، جس سے مقابلہ تھا نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں مقابلہ تھا. تو سمپٹمس ہیں، اور کہ بھئی یہ مقابلے اس طرح کے ہوں گے، اور بڑی پارٹیاں تو یہ 2 ہیں. لیکن جیسے خیبر پختونخوا ہے تو وہاں پہ مولانا صاحب کا ایک ہے، پہلے بھی رہا ہے وہاں پہ. اب عمران خان تھا، اور اب عمران خان کی پارٹی تو بکھر گئی، ٹوٹ گئی. اب اس میں سے جو ٹوٹ گئی چیز، اس میں سے بہت سارے نئے گروپس جو ہیں ابھر رہے ہیں. تو ابھی آگے دیکھیں گے، جب الیکشن اناؤنس ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اب ایک ایشو ہے، وہ ہے کراچی کی میئرشپ کا. تو یہاں پہ جماعت اسلامی جو ہائبرنیشن میں تھی، پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی ہے بہت ساری سیٹیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو وہ نکل آئی ہے. اس نے ریپلیس کر دیا ایم کیو ایم کے. پہلے بھی اس کا رہا ہے، ناظم رہا ہے، کراچی کا میئر رہا ہے نعمت اللہ خان. اور تو جماعت اسلامی، لیکن جماعت اسلامی کا جو ہے نعیم الحق، شاید یہ نام ہے، تو وہ جو ہے
وہ فاؤل پلے کر رہا ہے. اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت پرووکنگ ہے، اور اسے لگتا ہے کہ وہ ایک نہ تو مذہبی اسکالر لگتا ہے مجھے کو اچھی طرح سے، کیونکہ ہے تو اس کا تعلق مذہبی جماعت سے، لیکن مجھے کوئی اس میں اسکالرشپ نہیں لگتی. وہ اس کی باتیں جو ہیں اس میں سے بو آتی ہے کہ وہ کتنا بغض رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے بغض رکھتا ہے جنہوں نے جن کے بڑوں نے ان کے بڑوں کو عزتیں دی. یہاں پہ پاکستان جب بنا تھا تو یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی جو ٹرین آ رہی تھی تو اس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان ابھی آگے ہے، آگے جاؤ. تو سارے کے سارے یہاں آ گئے سندھ میں، تو سکھر اور حیدرآباد اور کراچی، سب کا ٹارگٹ پھر کراچی تھا، تو سیدھے کراچی. تو مطلب یہ کہ کراچی میں سندھی لوگوں نے اپنی باہیں کھول دیں، اپنے گھر دروازے اوتاقیں یہ سب کھول دیں ان کے لیے. تو بھائی کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو کہ تمہارے بڑوں نے یہاں جب آئے تھے، تمہارے بڑے، چلو تم کہتے ہو کہ انہوں نے بڑی قربانی دی تھی، ہوگی بھائی بڑی قربانی، تو ہم نے کوئی کم قربانی دی ہے؟ ہم نے پہلے پاکستان کبھی نہیں بنتا اگر سندھ میں اس وقت کے جو سندھ کے لیڈر تھے وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوتے، اور سندھ میں جو اسمبلی میں یہ ریزولوشنز پیش نہیں کرتے پاکستان بننے کا سندھ اسمبلی میں، تو ہم بنانے والے ہیں. تو کچھ خیال کرو، ایسی باتیں مت کیا کرو جس سے دل آزاری ہو کسی کی. تمہارے پلے کچھ نہیں آئے گا. الطاف کے پلے کیا آیا تھا؟ الطاف نے تم سے زیادہ باتیں کی تھی، لیکن تم ایک مذہبی اسکالر ہو. وہ الطاف تو ہے، اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کاہے کا اسکالر، کاہے کی چیزیں، لیکن تم خیال کرو. اور بس میں یہی کہوں گا، اور میں آج کا ولاگ سب سے یہ بات کر کے پورا کروں گا کہ بھائی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو، اور میرے ولاگس جو آ رہے ہیں ان کو لائک کرو، ان کو شیئر کرو، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھے گا تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. خدا حافظ.